اچھا نصیحت اور بیان دیا، حضرات کو سنا، حضرات میں دل باغ باغ ہوا اور یوں محسوس ہو رہا تھا، جانتے ہو حضرات یہ پڑھ رہے تھے اور آپ حضرات ایسی خاموشی میں سن رہے تھے، بالکل ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ سرزمین بحری میں کسی جلسے میں ہیں یا کسی قبرستان ہے نا، کیونکہ قبرستان کا واقعہ بھی چل رہا تھا، لیکن آپ حضرات کو بالخصوص بڑا اچھا سنایا، دل باغ باغ ہوا۔ لیکن اب کوشش یہ کریں کہ آپ حضرات کو یا تو بہت بہترین لہجہ جو اچھا ہوتا ہے اس کو بچا کے رکھا جاتا ہے، اور وہ بہت بہترین لہجہ آج جس کو پوری دنیا تقریباً یوٹیوب کے ذریعے سے سن رہی ہے، اس کو دنیا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ آفاق افضل چشتی قبلہ سحری حسینی دیویا پور کے نام سے جانتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں انہی کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور آپ حضرات سنائیں گے۔ اس سے پہلے کوشش کریں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے کھسائیے، بالکل آ جائے تھوڑا سا، تاکہ سردی کا سیزن ہے، جو لوگ ادھر وہ بھی ادھر، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ چاہیں تو ادھر آ جائیں، کیونکہ ہم لوگ ایک بات بتائیں آپ کو، ہم لوگ کرسی والے نہیں، ایسا کرسی والے ہے نا، ہم لوگ کرسی والے نہیں، کون والے ہیں؟ جو آیتن کرسی والا ہے وہ کرسی پر نہیں بیٹھے، کیونکہ اچھا ایک بات بتائیے، کرسی والا بڑا ہے یا زمیندار بڑا ہے؟ پہلے کے دور میں سنا ہوگا نا، جو زمیندار ہوا کرتا تھا حضرت، تو یہ زمین، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اے بھائی سنیں، آپ پڑھ رہے تھے اور لوگ اتنی خاموشی سے سن رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنے جستجو، بولیں گے یا نہیں؟ دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنی جستجو، ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونڈتے رہے، اور محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ یہ آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے، محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ یہ آلو کی بریانی میں بوٹی، بولیے گا یار سبحان اللہ، جو نہیں بول رہا ہے اس سے میں کیا کہوں، ہے نا۔ جلسے میں دو لوگ نہیں بولتے ہیں، ایک تو وہ نہیں بولتا جس کے منہ میں گٹکا ہو، اور دوسرا وہ نہیں بولتا ہے جس کے دل میں گٹکا ہو، سچ بتا رہا ہوں، میں نے بہت پروگرام کیے ہیں، سمجھ رہے، اور اگر اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں بولتا، جانتے کون نہیں بولتا؟ جو گھر سے بیوی سے جھگڑا کرتا ہے نا، سچ بات کر رہا ہوں، ہمیشہ کی بات۔ لیکن ایک شعر دو، جو لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں ان سے بتلانا اپنی بیویوں سے، کہنا محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، سنیے گا، سنیں میرے بھائی، آپ کو میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، اگر آپ گھر سے ڈریں تو کبھی نہ ڈریں، حضور کی محفل میں بیٹھ کر پھر گھر والوں کا ڈر، جانتے ہو اس حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں جس کے نام پر اللہ نے جانتے گوگوں کو زبان عطا کر دی، ہمیں لوگوں نے زبان پہلے سے بولنے کا سلیقہ دیا ہے نا۔ محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا، جو یاسین بھائی سنیں ہے نا، ہمارے فرید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ہوتا نہیں رہا کسی کے ساتھ ایسا، سمجھ لینا۔ لیکن میں آپ کو ایک مصرع دے رہا ہوں، سنیے گا، محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا شعر لگتی ہے۔ اور اجمیر بھائی سنیں، آپ کے لیے بھی ایک شعر ہے، محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ڈھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں، ہے نا، سمجھ رہے نا۔ محبت سے بولیے گا سبحان اللہ، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ ایک صاحب تھے، جانتے ہو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے ایک دن اپنے بیوی کے پاس گیا، ان کا ٹیسٹ لیا، جانتے ہو ان کا ٹیسٹ لیا، سنیں سمجھو جہاں آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے انہوں نے ایک نقصہ، ایک سوال کیا، کہا یار میری گھڑی تھی وہ بند ہو گئی، بہت اچھی تھی،
समझ रहे ना? सुने मिश्रा, सुने अफाक भाई, वो कहते हैं मेरी घड़ी बंद हो गई, बहुत अच्छी थी। तो बीवी ने कहा यार दूसरी ले लेना, तो कहा बहुत अच्छी थी। क्या कहा? बोलिए यार, मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का वो नायाब शायर जिसको दुनिया आपाक अब्दुल चिश्ती के नाम से जानती है, जानते हो, अभी ये सुनाएंगे आप, रात का दिल बाग बाग होगा। आगे जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। आगे मैं बात को यहीं पर समेट करके अपनी मिसरों की तरफ बढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए, एक आशिक ने कहा था प्यारे इस्लामी भाई को, क्या कहता है, अगर खिलाफ होने को चांद थोड़ी है, बोलिएगा सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से आशिक कहता, अंगूठी लेके आए हैं नगीना, छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और तुम्हें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बरेली शहर की मकबूलियत बढ़ती ही जाती है। इमाम अहमद रजा ऐसा करीना छोड़ आए हैं, इमाम अहमद रजा ऐसा करीना छोड़ आए हैं। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा था, जानते हो, मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर समझम निकलता, क्योंकि चांद तारे फूल शबनम तय खसा भी साथ है, मिसले जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, क्यों मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। और एक शेर सुनाऊं आपको, शायद मेरी जिंदगी का वो एक हिस्सा है, किसी को जर मिला हिस्से में, किसी के किसी को जर मिला हिस्से में, किसी के दुकान, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में। और मोहब्बत से बोलते हैं। आइए आप रात के इस मौके के हवाले बड़े भाई आपाक अब्दुल चिश्ती को बुलाऊं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी मेरे मेंबर नूर पर एक बहुत बेहतरीन खतीब आप रात सुनेंगे, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग होगा। फिर बस जैसा वक्त होगा आप लोग कहेंगे वैसे सुनेंगे। मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना कहूंगा, अगर खिलाफ होने को चांद थोड़ी, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हमारा किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और लफ्ज़ थोड़ी सुने रमजान भाई, खुदा का शुक्र है हम पर कोई हथियार, लेकिन हम लोग अक्सर प्रोग्राम करते हैं, कभी मैं पढ़ने की आदत नहीं तो हाथ करने लगता ना, स्टैंड की बात है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा का शुक्र है हम पर कोई हथियार थोड़ी है, हमारे हाथ में मिसवाक है तलवार। सुनेंगे ना, सुनेंगे ना, थोड़ा सुनेंगे ज्यादा सुनेंगे, है ना, थोड़ी की बात चल रही ना। खुदा का शुक्र है हम पर कोई हथियार थोड़ी है, हमारे हाथ में मिसवाक है तलवार थोड़ी है। और ये दौलत मुफ्त में मिलती नहीं ऐ दिले नादा, नबी के इश्क में हर आदमी बीमार थोड़ी है, ये दौलत मुफ्त में मिलती नहीं ऐ दिले नादा, नबी के इश्क में हर आदमी बीमार थोड़ी है। और फरिश्तों ने कहा आगे बढ़कर जाओ जहन्नम में, फरिश्तों ने कहा आगे बढ़कर जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस थोड़ी है। फरिश्तों ने कहा आगे बढ़कर जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार। बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे, ये अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने नवाजा, मुझे एक शेर याद आया, सुने, तेरा तोहफा है मंजूर मगर ऐसे नहीं, बोलिएगा सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से जानते, नोटबंदी के दौर में जब मोदी जी ने नोट बंद किया था, उस वक्त इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी आप तकलीफ। मैं सोचता हूँ कि काश अगर उस वक्त मोदी जी ने 10 का नोट बंद कर दिया होता तो आज बड़े हुए। खैर ये मोहब्बत की बात है, तेरा तोहफा है मंजूर मगर ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बत से अगर दोगे तो मैं कैसे नहीं लूंगा। हमें नोटों की जरूरत है, जरा देकर तो तुम देखो, मगर ये शर्त है कि टूटे हुए नहीं लूंगा, मगर ये शर्त है कि टूटे हुए, है ना।
خیر کوئی بات نہیں, محبت سے بول رہا ہوں, سبحان اللہ بولیے ہے نا رمضان بھائی. بیاہی کا ذلت سے پروانہ نہیں لوں گا, ہوا پیتا رہوں گا اس کا ایک دانہ نہیں لوں گا, اور سبوں کے پاس جو کچھ ہے مجھے عطا کرو, بیاہی کا ذلت سے پروانہ نہیں لوں گا, ہوا پیتا رہوں گا اس کا ایک دانہ نہیں لوں گا, سبوں کے پاس جو کچھ ہے مجھے عطا کر دو, قسم کھا کے کہتا ہوں نذرانہ. یار بولیے گا سبحان اللہ. خدا کا شکر ہے ہم پر کوئی ہتھیار تھوڑی ہے, ہمارے ہاتھ میں مسواک ہے تلوار تھوڑی ہے, یہ دولت مفت میں ملتی نہیں, اے دل نادا نبی کے عشق میں ہر آدمی بیمار تھوڑی ہے, فرشتوں نے کہا آگے بڑھ کر جاؤ جہنم میں, وہاں بھی جنت الفردوس کا حقدار تھوڑی ہے, وہاں بھی جنت الفردوس کا حقدار تھوڑی ہے. اور پھر تھوڑی 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 کہہ کے کسی شاعر نے کہہ دیا, نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان, نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان تھوڑی ہے. نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے, نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے, اور نبی کے نام لے وہ ہے ہم سب, نبی پر جان دے دیں گے, نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے, نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. آئیے آنے والے مہمان کا ویلکم نعرے تکبیر کے ساتھ استقبال کر لے, زوردار نعرے لگائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ جیسا پروگرام شروع میں اسٹارٹ ہوا تو ایسا بھی چل رہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا بھی پڑتا ہے, جو غم قسمت میں ہے انہیں سہنا بھی پڑتا ہے, مسرت کی گھڑی میں تم علی کو بھول بھی جاؤ تو کیا, مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے.